فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ویورز، آج پاکستان کی تاریخ کی سب سے متنازع اور سب سے زیادہ وقت ضائع کرنے والی اور بے انتہا متنازع قوانین بنانے والی اور ایسی اسمبلی جو کہ نہ صرف میں کہتا ہوں کہ اس نے قوم کا وقت ضائع کیا بلکہ قوم کا سرمایہ بھی ضائع کیا، آج وہ انشاءاللہ جو ہے رخصت ہو جائے گی۔ آج جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت تقریباً کوئی 6 بجے کا ٹائم ہے پاکستان میں، اور آج رات 12 بجے سے پہلے یعنی کہ 11:59 کے اوپر وہ انشاءاللہ ڈیزالو کر دی جائے گی، اور سمری جو ہے وہ ارسال ہو گئی ہے وزیر اعظم کو، اور بتایا گیا ہے کہ آج وزیر اعظم کسی وقت بھی وہ سمری صدر کو بھیج دیں گے، پھر صدر اس کے بعد اس کی توثیق کر دیں گے۔ اگر صدر مملکت توثیق نہیں کرتے پھر بھی وہ 2 دن بعد جو ہے اسمبلی ہاؤس کو ڈیزالو ہو جائے گی۔ میرے نزدیک تو یہ ایک بدترین پارلیمنٹ تھی، اور اپنے پیچھے بڑی تلخ یادیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوڑ کے جا رہی ہے۔ کئی قوانین، کالے قوانین انہوں نے بنائے، کچھ ایسے قوانین جو کہ آپ نے دیکھے بھی ہیں، اور کچھ ایسے قوانین جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس کے پیچھے جو ہے نا پرت ہوتے نا کاغذوں میں، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ایک مثل جاتی نا فائل، تو پھر پرتوں کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، تو کچھ پرتوں میں چیزیں ایسی ہیں جس کا کہ براہ راست عوام کو مستقبل میں نقصان ہوگا۔ بہرحال آج ایک تو یہ بڑی خبر ہے، دوسری خبر کل آپ نے سن لی ہوگی، ایک تھی کہ وہ پی ایم صاحب نے الوداعی دورہ بھی کیا GHQ۔ خیر وہ تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، نارمل ہے، ہوتا ہے اوکیجنلی۔ لیکن آج کی جو دوسری بڑی خبر تھی وہ یہ ہے کہ عمران خان کی سزا کے خلاف جو ہے نا ایک اپیل جو ہے وہ داخل کی گئی تھی ہائی کورٹ کے اندر، اور اس اپیل کو میری توقعات کے مطابق جو ہے مسترد کر دیا گیا۔ حالانکہ میری توقعات مسترد ہونے کی نہیں تھیں، بلکہ میری توقعات یہ تھیں، اطلاعات نہیں تھی میرے پاس، لیکن یہ میرے پاس مسترد ہونے کے حوالے سے میرا خیال تھا۔ اطلاعات تو میرے پاس یہ تھی جو مجھے بتایا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے آج ہائی کورٹ جو ہے عمران خان صاحب کی یہ جو ہے معطلی کی جو سزا ہے اسے مسترد کرے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید وہ کل جو ہے یعنی دوسرے دن جو ہے وہ سماعت کے لیے روز مقرر کر دے، کیونکہ میرے پاس جو موصولہ اطلاع تھی بڑی باوثوق ذریعے سے، اس کا کہنا یہ تھا کہ موجودہ حکومت کے کچھ اہم صاحب اور صاحبان کی ایک خواہش تھی کہ ہمارے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب کی سزا جو ہے ختم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ رہیں، تاکہ پھر اگر بعد میں ہمارے جانے بعد چھوٹ جاتے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم نے تو عمران خان نیازی کو جو ان کا بقول ان کے کہ بہت بڑا دشمن ہے، ہم نے تو اس کو قانون کے شکنجے میں کس دیا تھا، لیکن اب آنے والوں نے اگر چھوڑ دیا تو یہ ایک ان کی طرف سے ایک خواہش تھی۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ شاید ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ الٹا ہو گیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کی بڑی زبردست خلاف ورزی ہوئی، وہ اس حوالے سے کہ جو ٹرائل کورٹ تھا اس نے ہائی کورٹ کی حکم عدولی کی تھی، بیسیکلی 7 دن کا تھا، چلیں وہ بھی ٹائم نہیں تھا، 3 دن میں انہوں نے فیصلہ کر دیا، سنا نہیں، لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ ایک تو ٹرائل کورٹ کے اندر جو بھی سارا معاملہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی جلد بازی ہوئی، ساری باتیں میں آپ بتا چکا ہوں کہ فیصلہ پہلے سے طے شدہ تھا، تو یہ جب طے شدہ تھا، سارے معاملہ طے شدہ تھے، پھر ہائی کورٹ کے حکم کو بھی نظر انداز کیا گیا غلط طریقے سے، تو یہاں ہائی کورٹ کا حق بنتا تھا، جج کا حق بنتا تھا کہ اس کو کم از کم ان کی بھی بات رکھ لیتے کہ بھائی چلیے ٹھیک ہے آج ہم نے نہیں چھوڑا، کل آپ بلا لیتے اس کو، لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی میں نے ڈاکٹری معائنے کے لیے جانا ہے، پتہ نہیں میڈیکل، اللہ جانے کون سی ان کو اچانک بیماری لگ گئی، خدا جانے، وہ کہنے کہ جی مجھے میڈیکل چیک اپ کے لیے جانا ہے۔ اچھا بھائی میڈیکل چیک اپ جانا ہے، آپ میڈیکل چیک اپ کے لیے جائیں گے، جب تک وہ ایک جو ہے جس کو ناحق سزا ملی ہے وہ جیل میں رہے گا، تو یہ بات پھر ظاہر کرتی ہے کہ یہ جیسے میں نے کہا، میں نے میڈیا پہ بھی کہا، ٹویٹر جو ہے اس پہ بھی میں نے کہا تھا کہ یہ پھر میرے نزدیک انصاف کا خون کرنے کے مترادف ہے، اور قابل افسوس بات ہے۔ اس قسم کی اگر عدالتیں ایسے فیصلے کریں گی اور اس طرح اگر وہ اس طرح لوگوں کو مایوس کریں گی قانون کے حوالے سے، تو پھر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جنگل کا قانون تو کچھ ہے ہی پاکستان میں، اور مزید جو ہے نا اس کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو یہ بہرحال ایک تھا، اور بہرحال سپریم کورٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ در ان کی کوئی جھڑپ ہوئی، خیر یہ تو ایک نارمل، وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال کہ سپریم کورٹ نے عمران خان کو جو کوئٹہ کے اندر
وکیل کے جو مرڈر کے حوالے سے کہ ان پہ وہ بھی غلط الزام ہے، اس پہ بہرحال انہوں نے ضمانت ان کی ایکسٹینڈ کر دی ہے۔ اچھا، اب آج ساتھ ہی یہ جو پارلیمنٹ میں حوالے سے پارلیمنٹ کا، کیوں میں نے بتایا کہ آپ کو آج ختم ہو جائے گی، تو وہ آج جو ہے آخری اجلاس تھا پارلیمنٹ کا، سب نے اپنی اپنی باتیں کی، اور خواجہ آصف صاحب نے بھی وہی اپنے حسب توفیق جسے کہتے ہیں کہ تبرہ عمران خان کے اوپر اور عمران خان کی پارٹی پر۔ لیکن آج تو خاص طور پہ انہوں نے ایک بات کر دی، اب وہ تو پارلیمنٹ میں جو مہمان وغیرہ آتے ہیں تو آج کل اداروں کے بھی کچھ لوگ آتے ہیں وہاں پہ، اوبیسلی کچھ ٹھیک ہے، کچھ جو آبزرور ہوتے ہیں اور کچھ ویسے شکل میں ہوتے ہیں، تو جب ظاہر ہے کہ کھانے وانے کی بات، تو آج انہوں نے کے کھانے کے اوپر ان کو تانا مار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں ہمارے دور میں ایک وقت ہوا کرتا تھا، کبھی لوگ بڑا وہ کرتے تھے، اب تو پتہ نہیں کون کون سے لوگ کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اب وہ کہتے ہیں مطلب ان کا مقصد کہنے کا ہے کہ صرف ارکان پارلیمنٹ کھائیں اور باہر کا کوئی بندہ جو ہے نا وہ کھانا نہ کھائے، خواہ وہ ان کو اگر مطلب وہ ان کی کوریج کے لیے آئے کوئی، یا ان کو دیکھنے کے لیے آئے، ان کی سننے کے لیے آئے، ان کی تعریف کرے، لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ کھانا نہیں کھا سکتا، مطلب برابری کی بات ہو جائے گی، پتہ نہیں کیا ہے، مطلب اس قسم کی گھٹیا قسم کی باتیں۔ وہ خواجہ آصف میں یہ بات میں جو ہے نا میری سمجھ میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں 40 سال پہلے آیا تھا، بال سفید ہو گئے، تو بال بھی سفید ہے، ساتھ ان کا دماغ مجھے لگتا ہے سفید ہو گیا، کیونکہ وہ عموماً اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اسپیکر نے بھی ان کو ٹوکا ہے کہ یار آج لاسٹ دن ہے، خدا کے واسطے آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ تو یہ مطلب کیا اس پہ بات کروں، بہرحال قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے آج بھی جو ہے نا پارلیمنٹ صرف اور صرف عمران خان کے اوپر تبرہ بھیجا، اور اپنی ایک تعریف بار بار یہ کہ جناب ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بھائی کون سا آپ نے ملک کو اگر وہ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا نا وہ زیادہ بہتر تھا، پاکستان ختم نہیں جانا تھا ڈیفالٹ ہونے سے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جو شرائطیں جو آپ نے منظور کر لی ہیں، جس طریقے سے IMF کے اوپر اپنے اوپر حاویہ آپ نے کر لیا، تو وہ تو ڈیفالٹ ہونے سے زیادہ نقصان ہے، اور اس کا بھی نقصان آپ کو پتہ لگے گا۔ ابھی آپ نے تو ڈیفالٹ کرنے سے نہیں بچا، بلکہ آپ یوں کہیں کہ ہم نے جو جاتے آتے جو ہمیں پیسے ملنے تھے، جن کے اڑلے تڑلے آپ کو پتا ہے جو پیسے ملے لوگوں کو، ترقیاتی فنڈ بھی ریلیز ہو گئے، گاڑیوں کا بھی آرڈر ہو گیا، سارے معاملات آپ کو پتا ہے، میں کیا بتاؤں جاتے، تو وہ سارا پیسہ اصل میں انہوں نے اس لیے لیا ہے۔ وہ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر یہ پیسہ نہ ملتا تو پھر ہماری جو ہم نے 15-16 مہینے حکومت اگر کی ہے تو ہمیں کچھ نہیں ملتا، ہمارا بڑا نقصان ہو جاتا، یہ اگر کہتے نا تو پھر بات میں کہتا کہ ہاں بھائی صحیح، لیکن یہ بات انہوں نے غلط کی کہ ملک کا نقصان تھا، ملک کا تو نقصان کر گئے، جو ہونا تھا اس سے کہیں زیادہ وہ نقصان کر گئے۔ اچھا، راجہ ریاض صاحب کے حوالے سے بڑی باتیں کی جا رہی تھی، وہ بڑی مصروفیات ہیں ان کا بھی بتاتا ہوں۔ راجہ ریاض کی جو ہے مصروفیات سب ڈرامے بازی ہے، میں نے کل بتا دیا تھا، بلکہ ڈے بیفور یسٹرڈے بھی اشارہ دیا تھا، کل میں نے بتا دیا تھا میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، کہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ کل تک یہ تھیں کہ آپ کا جو جلیل عباس جیلانی صاحب ہیں، جو کہ امریکہ میں بھی رہے ہیں، ہمارے برسلس کے اندر بھی رہے ہیں، وہ ایمبیسڈر رہی، ہی از ویری نائس گائے، اس میں کوئی شک نہیں، بہت اچھا آدمی ہے، اور کسی قسم کی مطلب اس سے آپ وہ توقع نہ کریں کہ وہ کوئی مطلب جانبدار ہوگا، مجھے نہیں لگتا، لیکن اس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ فائنل ہو چکے ہیں، اور جو ہیں اپنا کیا نام ہے، جو اپنا جو اس کے لیے ہیں وزیر خزانہ کے لیے جن کا نام لیا جا رہا تھا بعد میں حفیظ شیخ کا، تو حفیظ شیخ کے لیے یہ ہے، میں آپ کو بتا دیا کہ حفیظ شیخ کا نام ہے، لیکن حفیظ شیخ کو میرے خیال سے جو میرے پاس اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کیبنٹ بنے گی نگراں وزیر اعظم کی، جس کے اندر کہ یہ ہوں گے اپنا جلیل عباس جیلانی صاحب، وہ اپنی کیبنٹ میں ان کو وزیر خزانہ کے طور پر لے سکتے ہیں، یہ میرا خیال ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب وہ اصل میں راجہ ریاض کو آپ کو پتہ ہے کون ہے، ان کو راجہ ریاض کو آرڈر مل گیا تھا کہ بھائی تم ایسا کرو، تم پکڑائی مت دینا اس مسئلے پہ، بس اپنے آپ کو نا، راجہ ریاض کو چھ پتی کا شوربہ انہیں جانتا ہی کوئی نہیں ہے، PTI والوں نے ان کو ہٹا دیا ہے، اپوزیشن لیڈر سے وہ رہے ہی نہیں، مسلم لیگ کے وہ بندے ہیں، مسلم لیگ نواز کے، اور بس وہ ایسے ہی شور شرابہ مچا ہوا ہے کہ جناب وہ اپوزیشن لیڈر بڑے مصروف ہیں، ان سے کس نے ملنا، ان کا تو کوئی ٹیلی فون، شاید اگر مجھے فون کرا تو میں فون نہ اٹھاؤں ان کا، راجہ ریاض کا وہ اتنا بیکار آدمی ہے، وہ اس کو ایسا بنا کے میڈیا کے بھی بڑے مصروف ہیں۔ فیصلہ جو ہے نا اصل میں نے آپ سے کہا تھا کہ جن لوگوں نے کرنا تھا وہ 2 پیز نے کرنا تھا، آپ کو ہم نے بتایا کہ پاکستان کے فیصلوں میں 3 پیز ہوتے ہیں۔ اب میں آج اس موضوع پر میں ان کی اس وقت میں ان پیس کی تشریح نہیں کروں گا، جنہوں نے میرے ویلاگس نہیں دیکھیں وہ دیکھ لیں۔ تو بہرحال یہ فیصلہ جو ہے 2 پیس کی طرف سے ہوا، اور جب 2 پیس کا جب فیصلہ ہوگا تو یہ جو جتنے جو ہے نا یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ ہے نا وہ ایک آپ کا جو کرتے ہیں عادل راجہ صاحب، جو مطلب بہرحال وہ تو ان کی اپنی سوچ ہے پاکستان میں، لیکن وہ کہتے ہیں نا شتونگڑے متونگڑے کچھ قسم کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ جو کیبنٹ میں بیٹھا نا وہی شتونگڑے متونگڑے ہی ہیں۔ تو یہ ان کی کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ پیس کے آگے مطلب دے آر ناٹ ان پوزیشن کہ وہ سٹینڈ کریں، وہ اسی صورت میں سٹینڈ کر سکتے ہیں جب آپ لوگ یعنی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو۔ خیر،
تو یہ ایک چیز تھی. دوسرا ہاں ایک بات بڑی اس وقت اہم چل رہی ہے, مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھی بھی تھی کہ عمران خان کو قتل کریے. بہت بڑی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں, عمران خان کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کو سلو پوائزن کیا جا رہا ہے. یہ کئی لوگ اپنے تجزیہ نگار بھی کہہ چکے ہیں, ایون کہ کچھ ایک دو وکلا نے بھی بات کہی ہے, اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ بشرا بیگم نے بھی یہ بات کہی ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آج صبح سے بہرحال میں کل سے کر رہا تھا, لیکن آج صبح سے جب میری ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی, مجھے وہاں سے باقاعدہ پورا ڈیٹیل آئی ہے اس کی. میں نے جب ان سے پوچھا تو بہت ہی قریبی آدمی جو کہ وہاں پر موجود ہیں, اب میں نام نہیں لے سکتا, ان کے اندر ہی ہیں, ذمہ دار ہیں, انہوں نے کہا کہ دیکھیے جناب, جہاں تک بات آپ نے کی ہے کہ ان کو سلو پوائزن دیا جا سکتا ہے, تو انہوں نے کہا ایسا ممکن ہے. اب آپ میری خبر ذرا غور سے سنیے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے, لیکن وہ اس صورت کے اندر ہوتا ہے کہ جب کھانا گھر سے آئے. انہوں نے جو تفصیل مجھے دی اس والے سے وہ کہتے ہیں کہ جب کھانا گھروں سے نکلتا ہے تو جو بڑے بڑے ہاکس ہوتے ہیں نا, یہ جو بڑی آپ بس سمجھیں جو بھی ادارے ہوتے ہیں, بڑی ان کی خفیہ ایجنسی ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ وہ پھر کوششیں کرتے ہیں کہ جہاں گھر سے جب کھانا چلتا ہے, کھانا بنانے والے سے لے کے کھانا لانے والے سے اور کھانا جیل تک لانے تک, اور پھر جیل سے مجرم کو سرو ہونے تک کہنا کئی جگہ کنٹرول ہوتا ہے. اس دوران جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر وہ گھپلا کرنے کا چانس ہوتا ہے, وہ کہنا ہوتا ہے. لیکن ایک ایسی صورت کے اندر جبکہ ایک اتنا بڑا مجرم ہو جس کا ایک بڑا نام ہو, وہ صرف اس کو جیل مینول کے حساب سے اگر کھانا دیا جائے, تو اگر یہاں پہ اگر ذرا سی بھی گڑبڑ ہو گئی تو براہ راست جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جیل سپرنٹینڈنٹ اور جو انتظامیہ ان کے اوپر قتل کا مقدمہ بن جائے گا, اور ایک اتنی بڑی شخصیت کو قتل کرنے کا کم از کم یہ یہاں سے کوئی رسک نہیں لے سکتا. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یس ہو سکتا ہے, بالکل وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی شخصیات جب ہوتی ہیں تو بالکل ایسا ہو سکتا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ سرے دست ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور انہوں نے ایک بات یہ بھی بتائی کہ اس چیز کو کم از کم 2 ٹیمیں انہوں نے کہا کہ کنٹرول کر رہی ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ لانے والے تو لوگ جو سرو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, قیدیوں کو جو بیرکس میں جو جا کر دیتے ہیں, مائٹ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کو کوئی کر لے, پکڑ لے, کیونکہ جب سازش تو پھر سازش ہی ہے نا جب, تو اس کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ اب اس کے لیے ہم نے ایک طریقہ کار رکھا ہے کہ وہ کس طرح کھانا اچانک چینج کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ان کا یہ ہمارا اپنا پرسنل میٹر ہے. لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ فیض صاحب جب تک کہ جیل انتظامیہ کا کھانا عمران خان کو مل رہا ہے, انہیں زہر دیے جانے کا یہاں سے فی الحال کوئی امکان نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. اچھا, سہولتوں کے حساب سے میں نے آپ کو پہلے بتا چکا تھا کہ ان کے پاس C کلاس ہے, B کلاس کو ان کو کہا گیا تھا, C کلاس ہے ان کے پاس, چھوٹا سا کمرہ ہے. بہرحال اس میں ان کو میں نے بتا دیا کہ وہ شیونگ کا سامان وغیرہ پہلے دن وہ ایک دے دیے تھے, تکیہ وغیرہ اور گدا وغیرہ, بعد میں دوسرے دن شیونگ کا سامان وغیرہ بھی آ گیا. وہ چھوٹی سی مشین لائے تھے ایکسرسائز کی, وہ کر رہے ہیں. اور بہرحال جس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب وہ پریشان تھے, وہ پتہ نہیں کیا کیا مغلظات بکی جا رہی ہیں وہاں پہ جن سے میں نے بات کی ہے. وکلا تو خیر کہہ رہے ہیں, وکلا جو کہہ رہے ہیں, میں کسی بات کو نہیں جھٹلاتا, یا جو لوگ ویلاگ کر رہے ہیں میں ان کو بھی نہیں جھٹلاتا, سب کی اپنی اپنی بات ہے. میرا اپنے جو ذرائع ہیں ان سے بتا کیا, وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے گھبرائے بھی نہیں ہے. لیکن اوبیسلی وہی بات جیسے میں نے کہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ جیل تو ہے, مطلب کوئی مطلب وہ ڈزنی لینڈ کے ٹور پہ تو نہیں آئے ہوئے نا, یا مطلب کوئی لاس ویگاس کے اندر تو نہیں گھوم رہے امریکہ کے گھومنے کے مطلب جوئے خانے کے اندر, یا کسی کا ایفل ٹاور پہ وہ مطلب چھٹیاں گزارنے نہیں آیا. اوبیسلی از ان جیل, اور جیل میں جب انسان ہوتا ہے تو آدمی کو تھوڑی بہت ٹینشن ہوتی ہے, لیکن ایز سچ جیسے کہ ٹینشن ہونی چاہیے جیسے کہ انسان گھبراتا ہے, کہ خان صاحب اس طرح گھبرائے ہوئے نہیں ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لب الباب یہ ہے کہ خان صاحب کو فی الحال مجھے ابھی جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے خان صاحب کے لیے فی الحال کوئی بھی ریلیف نظر نہیں آ رہا, اللہ کرے ہو جائے. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اکثر کہتا رہا ہوں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے نا خان صاحب کے اوپر جتنا بھی معاملہ یہ اسی صورت میں آگا, یہ عوامی ریئیکشن کے اوپر اور بین الاقوامی ریئیکشن کے اوپر ہے. یونائٹڈ نیشن نے بھی کہا ہے اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں, کیونکہ سب تو دیکھیے اب تو بات واضح ہو رہی ہے کہ قانون کی خلاف ورزی تو ہو رہی ہے. عمران خان کے ساتھ انصاف تو نہیں ہو رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے یہ انصاف کے تقاضے تو نہیں ہے, جو کچھ وہ ہمایوں دلاور صاحب کر کے گئے ہیں. اب چھوڑ دیں وہ جو ان کے ساتھ انگلینڈ میں اس میں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, اس پہ میرا ان فالتو چیزوں پہ میرا نہیں ہے, وہ بہت سارے تجزیہ نگار بات کرتے رہتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر یہ کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے, جو بھی کیا انہوں نے غلط کیا ہے. تو یہ بہرحال آج کے لیے یہ صورتحال ہے. آج دیکھیے اسمبلی ختم ہو جائے گی, اس کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے. وزیر اعظم کے حوالے سے جو میرے پاس خبر تھی وہ آپ کو بتا چکا ہوں, عمران کے حوالے سے آپ کو بتا دیا. آج کے لیے اہم یہی خبریں تھیں. انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ بتاؤں گا. بہرحال ایک بات یہ ہے, چھوٹی سی خبر بتا دوں کہ وہ جدہ کے اندر جو 40 ملکوں کا ایک اجلاس ہونا تھا, وہ امن آمنہ کا, وہ ابھی ختم ہو گیا, بس اس میں کچھ نہیں. انہوں نے کہا جی ہاں بات چیت جاری رکھیں گے, بات چیت جاری رکھنی جی, ہم نے بات چیت کرنی ہے, امن کے لیے بات چیت کرنی ہے, وہ جنگ بندی کرائیں گے. لیکن فیصلہ کوئی نہیں آیا, حالانکہ اس میں یونائٹڈ نیشن کے لوگ بھی شامل تھے. چین اور کوشش کر رہے ہیں, روس
روس اور چین کے وزیر خارجہ کی بات چیت ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پہ جو انہوں نے کلسٹر بم استعمال کرنے شروع کیے ہیں اس یوکرین نے، اس سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اس کی اب کیا اطلاعات ہیں وہ ساری میں ڈیٹیلز لے کے آپ کو انشاءاللہ کل کے ویلاگ کے اندر بتاؤں گا، انٹرنیشنل خبر ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔